نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام طرح کی تعریفیں بریائی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے اور ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. ساری مخلوق کو روزی دینے والا، ساری مخلوق کے ضروریات کو فراہم کرنے والا وہ ہے. تمام طرح کی تعریفیں اسی کے لیے لائق و طیبہ. ثانیہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے. ہماری تخلیق اس کی بندگی کا مقصد ہے. کہا قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو اپنی تخلیق کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا وجود اس دنیا میں رب کی بندگی کے لیے یہ اولین مقصد ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا. یہ بندگی رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزاری کا ایک مظہر ہے. تمام طرح کی نعمتیں جو ہمیں اس دنیا میں میسر ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں، خواہ وہ باطنی ہوں، خواہ وہ جسے ہم محسوس کرتے ہوں، جسے ہم محسوس نہ کرتے ہوں، ہر طرح کی نعمت یہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں بندوں پر ہیں جنہیں گننے بیٹھ جائیں گن نہیں سکتے. قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمارا یہ جسم کے اعضاء، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاتھ، ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارے پیر، یہ سارے اعضاء اللہ کی نعمت ہیں. اگر کسی کو پیر کے بالمقابل کوئی پیسہ دیا جانے کی بات کی جائے، کسی عضو کے بالمقابل کوئی عوض دینے کی بات کی جائے، کوئی تیار نہیں ہوگا. لاکھوں کروڑوں کی قیمت لگا دیں، اس کا بدل پیش نہیں کر سکتے. یہ انسان کا بدن اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. پیر اللہ رب العالمین نے آنکھ دیا ہے، اس آنکھ سے بندہ دیکھ سکتا ہے، اچھی اور بری کی تمیز کر سکتا ہے، دن اور رات کی تمیز کر سکتا ہے، اپنے پرائے کی تمیز کر سکتا ہے. یہ ہاتھ رب العالمین نے دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس ہاتھ سے انسان کھاتا ہے، اس ہاتھ سے انسان اپنے ضروریات پورے کرتا ہے، ان ہاتھوں سے انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، ان ہاتھوں کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے. رب العالمین نے کان دیے ہیں جس سے دوسروں کی بات سنی جاتی ہے، جس سے اچھی بات سنی جاتی ہے، جس سے دوسروں کے لیے مدد کی جانے والی بات سنی جاتی ہے. رب العالمین جو دان دیا ہے، اس سے انسان اپنے ضروریات پورے کرتا ہے اس کی استعمال سے. رب العالمین نے پیر دیا ہے،
رب العالمین نے پیر دیے ہیں، یہ پیر بھی اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پیر نہ ہو تو انسان کے کتنے کام ادھورے ہو جاتے ہیں، انسان کتنا محتاج بن جاتا ہے، کتنے دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ رب العالمین نے جس کے پیر صحیح سالم رکھے ہوں وہ کتنے کام خود سے کر لیتا ہے۔ یہ انسان کا جسم، اس کے اعضاء اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ خارجی جو چیزیں ہیں، یہ سورج اور چاند کا آنا جانا ہے، یہ دن کا آنا جانا ہے، یہ رات کا جو ہے تاریک ہونا، اس میں سب رب العالمین کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے۔ رات کے آنے سے ہم اپنے چین کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے تھکان کو دور کر سکتے ہیں۔ دن کے آنے سے ہم اپنی جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے گزار سکتے ہیں، روزی کما سکتے ہیں، اور دن کی روشنی میں اپنی ضروریات پورے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ سب نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ان درختوں سے ہم کتنے کام لیتے ہیں، درختوں سے سایہ لیتے ہیں، درختوں سے اچھی ہوا ملتی ہے، اس ہریالی سے ہمارے جسم کو فائدہ ملتا ہے۔ اس طرح کئی فوائد ہیں۔ یہ ندی نالے، یہ سمندر، یہ پانی، یہ سب بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہر چیز کو گننے لگ جائے یہ گننا مشکل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے گننا چاہو گے نہیں گن سکو گے۔ یاد رکھیں یہ سب نعمتیں رب العالمین نے ہمیں جو عطا کی ہیں، یہ نعمتوں سے رب العالمین ہم سے جو ہے اس کا جو شکر گزاری کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو نعمتیں رب العالمین نے دی ہیں ان نعمتوں کو جو ہے پانے کے بعد ہمیں اپنی زبان پر رب کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، رب کا شکر بجا لانا چاہیے۔ حاضرین، رب العالمین نے ہماری حقیقت بیان کی، اپنی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ کیسے تھے آپ لوگ؟ جب ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے، جب ابھی نومولود تھے، چھوٹے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ رب العالمین نے ہمیں کان سے نوازا، ہمیں آنکھوں سے نوازا، ہمیں دل سے نوازا، جس کے دھڑکنے سے زندگی باقی رہتی ہے، جس کے دھڑکنے سے زندگی جو ہے دنیا میں انسان زندہ رہتا ہے۔ ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے کہا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تمہیں کام دیے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہو، اس کا استعمال کرتے ہو، یہ نعمت ہے ہماری جانب سے، شکر گزار رہو۔ ہم نے آپ کو آنکھ دیے ہیں، ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو، غرور نہ کرو، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ ہم نے آپ کو دل دیے ہیں، دل کا صحیح استعمال کرو، اس کو سیاہ ہونے نہ دو، اس دل کو جو ہے زندہ رکھو رب کی بندگی سے، رب کے ذکر سے۔ حاضرین، رب العالمین اپنی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں جا بجا جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، نعمتوں کے فوری بعد شکر گزاری کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہم نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، آپ اس کی شکر گزاری کرو، ہماری شکر گزاری کرو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ حاضرین، اگر جائزہ لیا جائے تو اس سلسلے میں لوگوں کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، نعمت پا کر بھی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، اس کو رب کا انعام نہیں سمجھتے، ہر وقت اپنی زبان پر شکایت ہی شکایت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی سے کمپیئر کر کے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، شکایت کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے صحت بھی دی ہوگی، اللہ رب العالمین نے اسے مال بھی دیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے اعلیٰ اولاد بھی دیا ہوگا، سب کچھ دیا ہوگا، وہ کمپیئر کرتا ہے اپنے سے دوسرے سے کہ اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ ہر وقت اپنی نعمت پر، رب نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر نگاہ نہیں رہتی، جس نعمت سے اس کو محروم رکھا ہے اس نعمت پر نگاہ رہتی ہے۔ یہ ناقدری، یہ ناشکری اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ قسم ہے۔
ایک اور دوسری قسم وہ ہے جو شکر گزاری تو کرتے ہیں لیکن جیسی کرنی ویسی نہیں کرتے، یعنی اکثر جو ہے جیسی جو ہے کثرت سے شکر گزاری کرنی ہے ویسے نہیں کرتے، کبھی کبھی شکر گزاری کر لیے لیکن ان کی زندگی میں بھی ناشکری کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، ناشکری کا ایک حصہ باقی رہتا ہے۔ ایک تیسری قسم وہ ہے جن کی زندگی رب کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت پر شکر گزاری کے ساتھ گزرتی ہے، رب کی نظر میں وہ شاکر رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، حالات مشکل ہو اللہ کے اس پر صبر کرتے ہوئے زبان سے شکایت نہیں کرتے، حالات اچھے ہو اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دی ہوئی نعمت کا بد استعمال نہیں کرتے اور اس نعمت کو اپنی جانب منسوب نہیں کرتے۔ جب نعمت پاتے ہیں رب کی شکر گزاری کرتے ہیں، زبان سے الحمدللہ کا لفظ نکالتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے یا کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے تو زندگی میں شکایت کیے بغیر وہ اس مصیبت پر رب جو ہے صبر کرتے ہیں، اجر کی امید لگائے رکھتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے اور یہ عظیم لوگوں کی صفت ہوتی ہے، یہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے، یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے۔ انبیاء کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں انه كان عبدا شکورا، یہ نوح اللہ کے سب سے پہلے رسول تھے اس دنیا میں جو بھیجے گئے، دنیا میں جو شرک پھیلا سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے اس شرک کے خاتمے کے لیے۔ نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے، قرآن نے اس کی گواہی دی کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ نوح اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں غرور نہیں، ان کی زندگی میں کوئی جو ہے تکبر نہیں، کوئی کسی مصیبت پر کوئی شکایت نہیں، رب کے شکر گزار بندے تھے۔ انه كان عبدا شکورا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، زندگی جو ہے ساری زندگی مصیبتوں سے جو ہے عبارت تھی، ساری زندگی میں جو ہے امتحان تھے، پھر بھی رب العالمین کے بڑے شکر گزار بنتے تھے۔ شاکرا لانعمہ، قرآن نے کہا یہ ابراہیم، یہ اللہ کے نبی، یہ بڑے شکر گزار جو ہے بندے تھے رب العالمین کے۔ جبکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے زندگی کو پڑھیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں، احادیث کی روشنی میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کئی جو ہے آزمائشوں کا سبب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کئی مشکلات کا سامنا کرنے کی سے عبارت ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے۔ وہ جو ہے اپنے گھر سے الگ ہو گئے، اپنے اہل عیال سے الگ ہو گئے، اپنی بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑ دیا رب کے حکم سے، پھر بھی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے بھی انہیں تنگی ہو رہی ہے، یعنی انہیں مشکل لگ رہا ہے، خوشی خوشی عمل کر رہے ہیں، مراحل کو خوشی خوشی اپنا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے بڑے شکر گزار تھے، جبکہ رب العالمین ان کی زندگی جو ہے بہت سی نعمتوں سے انہیں نوازا تھا، انہیں جو ہے بادشاہ بنایا تھا، انہیں حاکم بنایا تھا، ایسی حکومت انہیں رب العالمین نے عطا کی تھی دنیا میں کسی کو آج قیامت تک عطا نہیں کی جائے گی۔ رب العالمین نے انہیں صرف انسانوں پر نہیں ساری مخلوق پر حکومت عطا کی تھی، ساری مخلوق پر انہیں کنٹرول دیا تھا، ان کی بات پر سب چلتے، ہوائیں ان کی باتوں پر چلتے، ایسا عہدہ حاصل کرنے کے باوجود، ایسی حکومت رب کی جانب سے حاصل کرنے کے باوجود ان نعمتوں پر انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ جیسے آج کیا ہوتا ہے، تھوڑا کیا عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑا کیا منصب مل جاتا ہے، تھوڑے کیا پیسے ہاتھ میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، انسان کو نہیں دیکھتا، انسان انسانیت کو بھلا دیتا ہے۔ ایسا نہیں، اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے جب انہیں نعمت سے رب العالمین نوازتا ہے، زندگی نعمتوں سے بھر دیتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں، تکبر، ریاکاری یا پھر جو ہے تکبر ان کی زندگی میں نہیں رہتا۔ سلیمان علیہ السلام انہیں شکر گزار تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چونٹیوں کا ایک جو ہے چونٹیاں جا رہی تھی، ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں جو ہے ہمیں رون نہ دیں۔ چونٹی اپنے سارے لشکر کو لے کر بل میں چلی گئی۔
سلیمان علیہ السلام کو رب العالمین نے جانوروں کی جو ہے بول کی بھی سمجھ عطا کی تھی، ان کا فہم عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسی چھوٹی کی زبان یہ الفاظ سنے اور خوش ہو کر جو ہے مسکرائے اور رب العالمین سے شکر ادا کیا، رب العالمین سے شکر کی توفیق مانگی کہ ہمیں مجھے شکر گزاری کرنے والا بندہ بنا دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگارا مجھے شکر گزار بندہ بنا، شکر گزاری کی توفیق دے، شکر گزاری کی توفیق دے ان نعمتوں پر جو نعمت نے مجھے دی ہے، جو نعمت نے مجھے عطا کی ہے، اور ان نعمتوں پر جو نعمتیں جو ہے میرے والدین کو دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی نعمت کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود تکبر نہیں کیا، غفران نعمت نہیں کیا، اور کہے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ حاضرین، یہ جو شکر گزاری کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں، شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں، کیسے رب کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا کیسے شکر ادا کیا جائے۔ اس کے اہل علم نے تین قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ ہے جو ہے دل سے اس کا شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کریں۔ کیسے؟ انسان اس بات کا عقیدہ رکھیں، انسان اس بات کو اپنے دل میں بسائے رکھیں کہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو بھی مجھے جو ہے آسانی زندگی میں ملی ہے یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اور اگر بندہ اس کو دوسرے کی طرف پھیرتا ہے، یہ مال میں نے اپنے بلبوتے پر کمایا ہے، یہ عہدہ میں اپنے بازو سے جو ہے اس کو جو ہے میں اپنے چالاکی سے اس کو حاصل کیا ہے، یہ سب چیزیں یہ نعمتیں یہ میں اپنی کوششوں سے حاصل کیا ہوں۔ جس کی زندگی میں یہ سوچ آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ نعمتوں کی زوال کی ابتدا ہے، نعمتیں ختم کر دیتا ہے رب العالمین۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے اس کو اپنی طرف منسوخ کرو گے، کفران نعمت کی عادت اپنی زندگی میں اختیار کرو گے، یاد رکھو میرا عذاب خطرناک ہے، میری پکڑ بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے۔ رب العالمین نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلے تقاضا یہ ہے بندہ اس بات کا اعتقاد رکھے، اس بات کا ایمان رکھے، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی ہیں، یہ مال میرا یہ رب کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، میں سبب ہوں، میں نے کوشش کیا اس مال کو بڑھانا، اس مال کو مجھے عطا کرنا یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ اولاد یہ رب العالمین کی طرف سے مجھے میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا اقرار کرنا، نعمت کے سلسلے میں دل میں یہ بات رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ ورنہ یہ ادا جس کے اندر آ جائے کہ یہ چیز میں نے کمائی ہے، دل میں یہ بات اگر آ جائے، ایسی زندگی گزرے، رب العالمین عذاب دینے کے لیے دیر نہیں کرتا۔ یاد رکھیں رب العالمین ایسے بندے کو پکڑنے میں کوئی دیر نہیں کرتا، چاہے تو رب العالمین دنیا میں ہی اس کا جو بدلہ دے دے۔ قارون کے بارے میں قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے اسے نوازا، اس نعمت کو اس نے اپنی طرف جو ہے منسوخ کیا۔ کہا یہ اہل جو ہے نیک لوگوں نے کہا اے اللہ کے بندے ان جو ہے معاشرے کے محتاجوں پر خرچ کر، ان پر احسان کر، جیسے اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس نعمت کو پا کر اس نے ایسا تکبر کیا، کہا کہ یہ تو میں اپنے بلبوتے پر کمایا ہوں، میرے علم پر، میرے جو ہے میرے ہنر پر، میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کے اس تکبر میں، اس کے اس الفاظ، یہ الفاظ رب العالمین کو پسند نہیں آئے، رب العالمین اس کو زمین میں دھسا دیا۔ حاضرین، دوسرا تقاضا، شکر گزاری کا دوسرا تقاضا یہ ہے زبان سے اس کا اقرار کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں۔ جب بھی ہم کچھ کہیں، کچھ کھائے پیے یا کچھ پہنے یا کچھ دیکھیں یا کوئی نعمت اپنی زندگی میں محسوس کریں، زبان سے بے ساختہ الحمدللہ کے الفاظ نکل جائیں، الحمدللہ کہیں۔ تمام تعریفیں، تمام طرح کی تعریفیں رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ زبان سے اس بات کا اقرار ہو، دل سے جب تصدیق ہو جائے، زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ یہ نعمت رب العالمین کی عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ ہے دو الفاظ، الحمدللہ یہ دو الفاظ ہیں، لیکن رب کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا یرضى عن العبد
اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ جو بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس پر الحمدللہ کہتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، پانی پیتا ہے اس پر الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ بندے کی یہ ادا رب کو اتنی پسند، رب العالمین اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں الحمدللہ کے الفاظ کثرت سے نکلتے ہوں، نعمت پا کر وہ تکبر کیے بغیر اس نعمت کو رب العالمین کی طرف منسوب کرتے ہوئے، دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے اقرار بھی کرتے ہوں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں نعمتوں پر جو ہے، جب نعمت کا جو ہے ہمارے پر نعمت کو محسوس کریں، کوئی اس کی تعریف کریں، بات ایسے ہوتا ہے تعریف کرنے پر تکبر آ جاتا ہے، ہاں یہ میرا مال ہے، ہاں یہ میری جائیداد ہے، نہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ کہنا نہ بھولے ورنہ شیطان اس راستے سے بھی بندے کو وسوسہ ڈال سکتا ہے، بندے کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہیں اب ہر نعمت پر۔ آدم اسی طرح تیسرا تقاضا یہ ہے جو نعمت رب العالمین نے عطا کی ہے ان کا صحیح استعمال کریں اور رب کی بندگی کرتے رہیں، جو نعمت رب العالمین نے عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں، اسے جو ہے محتاجوں پر خرچ کریں۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے اللہ کا ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اگر حج واجب ہے حج کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے اور جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں دیندار بنائیں، اللہ کی معرفت ان کے اندر ڈالیں، رسول کی جو ہے رسول اللہ اور قرآن مجید کی جو ہے معرفت انہیں بتائیں کہ قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، دنیا کی حقیقت بیان کریں، انہیں دیندار بنائیں اور جو ہے نیک لوگ جو ہے نیک لوگوں میں سے ان کا شمار ہو جائے، ایسے بنائیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اولاد جیسی نعمت ملنے کا شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ آدمی اسی طرح رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ صحیح سالم رکھے ہیں، پیر صحیح سالم رکھے ہیں، کان صحیح سالم رکھے ہیں، آنکھ صحیح سالم رکھے ہیں، زبان صحیح سالم رکھی ہے رب العالمین نے۔ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آنکھ جو ہے اسی وقت جو ہے آنکھ سے وہی چیزیں دیکھیں جس کا دیکھنا جائز ہو، ہاتھ ان کاموں کے لیے استعمال کریں جو جس میں نیکی ہو، جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، پیر ان کاموں میں استعمال کریں جس میں ہمارے نیکیاں بڑھتے ہوں، مساجد کی طرف ہمارے پیر بڑھیں، نیک کام کے لیے ہمارے پیر آگے بڑھیں، کسی کی مدد کے لیے ہمارے پیر آگے بڑھیں، کسی کی عیادت کے لیے پیر ہمارے آگے بڑھیں۔ رب العالمین نے ہمیں کان دیا ہے، اس کان جیسی نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کان سے اچھی بات سنیں، گالی نہ سنیں، گانے نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، اس کان سے اچھی بات سنیں، اس کان سے قرآن سنیں، اس کان سے جو ہے سچی بات سنیں، سچوں کا ساتھ دیں۔ اسی طرح اس زبان جیسی نعمت عطا کی ہے رب العالمین نے، اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے اس زبان کو سچی رکھیں، اس زبان کو سچی رکھیں، زبان سے سچی بات کہیں، تہمت نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اس نعمت کی زبان جیسی نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ رب العالمین نے زندگی دی ہے، یہ زندگی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی میں اوقات کو غنیمت جانیں، اللہ کی بندگی کثرت سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائیں۔ یہ بھی جو ہے شکر گزاری کا ایک تقاضا ہے۔ تو معلوم ہوا شکر گزاری رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو اس کی کیسے شکر ادا کیا جائے، کہ کیا تقاضے ہیں۔ ایک ہے کہ دل میں اس بات کا ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت عطا کی گئی ہے، اور زبان سے اقرار کریں، الحمدللہ کہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ بھولنا نہ بھولیں، ان کلمات کو دہرانا نہ بھولیں۔ اسی طرح ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ نے عہدہ دیا ہے، اس سے بھی بندے کی شہرت ہوتی ہے، اس سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے، اس سے بھی انسان
چار لوگوں میں مقام پاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح کریں، اس عہدے سے جو ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی برتیں، ان کے ساتھ اچھے فیصلے کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ نرمی برتیں، اور جو ہے رعایا بھی اس کے جو ہے اپنے آقا کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، اپنے جو ہے اپنے مالک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں بہت سی نعمتیں ہیں جن کو ہم گنانے بیٹھ جائیں گنانا مشکل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو کچھ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے شکوے شکایت نہ کریں۔ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اسے اتنا دیا ہے، مجھے سائیکل دی ہے، اسے جو ہے گاڑی دی ہے، مجھے گاڑی دی ہے، اسے کار دی ہے، مجھے جو ہے چھوٹا گھر دیا ہے، اسے بڑا گھر دیا ہے۔ یہ شکوے شکایت اس زبان سے نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی زندگی ہو تو یہ زندگی وبال جان بن جاتی ہے، زندگی ہر موڑ پر پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسی سوچ والی زندگی تو ہمیں جو رب العالمین نے دیا ہے اس پر رب کا شکر بجا لاتے ہوئے، نعمتوں پر رب کا شکر بجا لاتے ہوئے، مصیبتوں میں اس پر صبر کرتے ہوئے جو ہے ثواب کی امید کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تب رب العالمین ہمارے لیے یہ زندگی جو ہے اطمینان کا باعث بنائے گا، اس زندگی میں سکون بھی ہوگا، اس زندگی میں رب کی رحمتیں بھی ہوگی اور رب کی جو ہے رب کی مدد بھی ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہمیں جو کچھ جن نعمتوں سے رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، تمام نعمتوں کا رب العالمین سے جو ہے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی کو بسر کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہیں رب العالمین نے شفا کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے، اور ہم میں جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو قرض دار ہیں رب العالمین قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو مظلوم ہیں رب العالمین ان کو ظلم سے نجات دے، ظالم کے قوت کو ختم کر دے، اور جو مرحومین ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں ان کی خبروں کو جنت کا حصہ بنا دے، اور ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے شکر گزار بندہ بن کر رب کی بندگی کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔